نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال تعالی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ایمانی ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسائل سے گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے گھرے ہوئے ہیں، حالات سے گھرے ہوئے ہیں۔ روزگار کے مسائل ہیں نوجوانوں کے سامنے، غربت کے مسائل ہیں، ڈرگ ایڈکشن کے مسائل ہیں، ذلتوں اور رسوائیوں کے مسائل ہیں، ظلم و ستم کے مسائل ہیں، اور ہر جگہ نظر یہ آتا ہے کہ ہم بے یار و مددگار ہیں، ہمارا کوئی آسرا نہیں، ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ تو ان حالات میں کہاں ہم اپنے مسیحا کو تلاش کریں، کہاں ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کریں؟ پہلے بھی جیسے ہم کئی بار مذاکرہ کر چکے ہیں، تذکرہ کر چکے ہیں اس بات کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے، اللہ کا کلام جو ہے، یہ کتاب جو ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، اور بہت سی قوموں کو اسی قرآن کے ذریعے سے ذلیل کرے گا۔ قرآن کے ساتھ آج ہمارا معاملہ کیا ہے، یہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ 99% ہماری امت مسلمہ کا طبقہ دیکھ کر بھی قرآن صحیح نہیں پڑھ پاتے۔ الحمد شریف تب ابھی تک ہمارا درست نہیں۔ اگر دیکھ کر ناظرہ پڑھنے کے لیے بھی بولیں تو جو قوم دیکھنے کے باوجود قرآن درست نہ پڑھ پاتی ہو، جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دستور سے اتنی غافل ہو، اتنی بے وفا ہو، تو وہ کس طرح فلاح پائے گی، کامیابی حاصل کرے گی؟ گھروں میں ہم جو قرآن ہمارے نسخے پڑے ہوئے ہیں ان کی حالت دیکھ لیں، مساجد میں جو قرآن کے نسخے ہمارے پڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیں، گھر سے بھرے ہوتے ہیں، مکڑی کے جالوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم کبھی زحمت نہیں کرتے کہ ان کو اٹھائیں، اس کا ادب کریں، اس کو اپنے سینے سے لگائیں اور محبت سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں۔ قرآن کا سب سے پہلا حق تو یہ تھا کہ ہم اس کا ادب کرتے، اس کا احترام کرتے، صحیح طریقے سے اس کو پڑھنا سیکھتے۔ قرآن کا دوسرا حق تو ہم پر یہ تھا کہ ہم قرآن کو سمجھتے، قرآن پر عمل کرتے، قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بناتے۔ لیکن افسوس، ہم اپنے مسائل کا حل تو ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ بے روزگاری کے مسائل کا حل جگہ جگہ تلاش کر رہے ہیں، ہر جگہ فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے روزگار کے مسائل ہیں، ہمارے روزگار کے مسائل کو حل کیجیے۔ لیکن روزگار کے مسائل کے حل کو قرآن میں تلاش نہیں کرتے۔ ہم اس بات سے آج پریشان تو ہیں، خصوصاً آج کے والدین، کہ ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہو چکی ہے۔ لیکن ڈرگ ایڈکشن کا علاج قرآن کس طرح کرتا ہے؟ قرآن کس طرح سے معاشروں کو پاک اور صاف کرتا ہے، معاشروں کا تزکیہ کرتا ہے؟ اس بارے میں ہم نے کبھی جاننے تک کی کوشش نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، تو اس کے بعد جب دین کی دعوت دینا انہوں نے شروع کی تو کیا وہاں پر روزگار کے مسائل نہیں تھے؟ کیا وہاں پر فاقے نہیں لگے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر نہیں باندھنے پڑے تھے؟ لیکن جب انہوں نے قرآن کو اپنا دستور بنایا، جب قرآن کو سمجھا، اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عطا کیا کہ وہ دینے والے بن گئے، اور ایسے دینے والے بن گئے کہ زکوٰۃ لینے والا معاشرے میں کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ اور معاملہ صرف یہیں پہ نہیں، اس کے بعد بھی آنے والی جو دنیا ہے، وہاں پر بھی قرآن ہمارا سفارشی بنے گا، وہاں بھی قرآن ہی ہمارے کام آئے گا۔ ڈرگ ایڈکشن کے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ سیمینارز کر لیں گے، ڈیبیٹس کر لیں گے، یا جو اسمگلرز ہیں ان کو پکڑنے سے ڈرگ ایڈکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔
دنیا کی اس وقت موسٹ ایڈوانس ڈیموکریسی امریکہ ہے. سب سے بہترین پولیسنگ دنیا میں امریکہ کی ہے. سب سے زیادہ سمگلرز اس وقت امریکہ کی جیلوں میں بھرے پڑے ہیں. بہت ہی سخت سزائیں وہاں پہ ڈرگ سمگل کرنے والوں کو دی جاتی ہیں. تو کیا امریکہ سے ڈرگ ایڈکشن کا پرابلم ختم ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں ہوا. روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے. ان کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. اسلام کے ظہور سے پہلے عرب میں بھی شراب بے انتہا پی جاتی تھی. ڈھولوں کے ڈھول پیے جاتے تھے اور فخر کرتے تھے اس بات پر کہ ہم اتنی شراب پیتے ہیں، اتنی شراب پیتے ہیں کہ جو پینے کے بعد بچ جاتی ہے پیاسے اس سے سیراب ہوتے ہیں. لیکن قرآن نے کس طرح انہی لوگوں کا تذکیہ کیا، کس طرح انہی لوگوں کو پاک کیا کہ یکدم انہوں نے شراب پینا چھوڑ دیا. نام و نشان ان کے معاشروں سے شراب کا اور باقی نشہ آور چیزوں کا مٹ گیا. اور ان کے بارے میں پھر شاعر یہ فرماتا ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا انا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو خود راہ پر نہیں تھے، جو بھٹکے ہوئے تھے، جن کے سامنے روزگار کے مسائل تھے، حیا کے مسائل تھے، ظلم و ستم کے مسائل تھے، نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے کے مسائل تھے، شراب خوری کے مسائل تھے، قتل و غارت گیری کے مسائل تھے، جو بھٹکے ہوئے تھے پھر وہی ہادی بن گئے، وہی راہ دکھانے والے بن گئے. کیا انا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دی. وہ تو مردے تھے پھر مسیحا بن گئے. کیسے بنے؟ قرآن کے ذریعے سے، محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. آئیے ہم قرآن کو اپنا دوست بنائیں، قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، قرآن کو اپنا سفارشی بنائیں، قرآن میں اپنے مسائل کا حل تلاش کریں، قرآن کے ذریعے سے اپنے نوجوانوں کی اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں، ان کا تزکیہ کریں. اپنے چھوٹے معصوم بچوں کی تربیت ہم قرآن کے ذریعے سے کریں. قرآن کو ان کا دوست بنائیں اور ان کو قرآن کا دوست بنائیں. صحابہ کی زندگیوں میں جب قرآن آیا، محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھ پڑھ کر ان کو قرآن سنایا، تو صحابہ کی دوستی کتنی عظیم ہو گئی قرآن کے ساتھ کہ اسید بن حضیر زمین پر قرآن پڑھتے ہیں، آسمان سے فرشتے اتر آتے ہیں ان کا قرآن سننے کے لیے. ایسا قرآن پڑھنا ہے، ایسا تعلق قرآن کے ساتھ بنانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی مجھے کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور جنت میں نے قرآن کی تلاوت سنی. میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کے ایک صحابی کی آواز ہے. صحابی زمین پر قرآن پڑھ رہا ہے، جنتوں میں اس کی تلاوت کی آواز سنائی دے رہی ہے. ایسا قرآن کے ساتھ انہوں نے اپنا تعلق مضبوط کیا. قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو بدلا، اپنے معاشروں کی اصلاح کی. اور قرآن صرف یہیں ہمارے کام نہیں آنے والا، صرف دنیا میں ہی ہمارے مسائل نہیں حل کرنے والا، صرف دنیا میں ہی قرآن ہمیں عزتیں اور رفعتیں نہیں عطا کرنے والا، بلکہ اس دنیا کے بعد بھی جو ابداً ابدا والی زندگی آنے والی، وہاں پر بھی قرآن ہمارا کام آنے والا ہے. ہم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک ذی نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے احباب مر جاتے ہیں تو قبر کے دہانے تک ہمارے ساتھ آتے ہیں. بیوی شوہر کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی، بھائی بھائی کے ساتھ قبر میں سونے نہیں جاتا، بیٹا باپ کے ساتھ نہیں جاتا، باپ بیٹا ساتھ نہیں جاتا، دوست قبر میں ساتھ نہیں آتے. قبر میں انسان تنے تنہا جاتا ہے. لیکن روایات میں آتا ہے کہ جو شخص روز سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، سورہ ملک قبر کے عذاب سے اس انسان کو بچائے گا. وہاں آڑ بن جائے گا، ڈھال بن جائے گا، اس کا ساتھی بن جائے گا، اس کا دوست بن جائے گا. اور سورہ ملک کے بارے میں ہی آتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جب عدالت لگے گی، حساب و کتاب شروع ہوگا، تو سورہ ملک
اپنے پڑھنے والے کے ساتھ، جس نے سورہ ملک کو پڑھا ہوگا، سورہ ملک کو سمجھا ہوگا، سورہ ملک پر عمل کیا ہوگا، قرآن کو اپنا دوست بنایا ہوگا، تو سورہ ملک اس کا دوست بن کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور اس کی بہت زبردست سفارش کرے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ قرآن سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے گا اور قرآن جھگڑا کرے گا اپنے پڑھنے والے کے حق میں، جو مسلسل قرآن کو پڑھتا ہوگا، اس پر عمل کرتا ہوگا، اس کو سمجھتا ہوگا، قرآن جھگڑا کرے گا، سفارش کرے گا اللہ کے دربار میں اور اپنے دوست کو لازماً جنت میں لے کر جائے گا۔ ہم ایسا قرآن پڑھنے والے بنیں، ہم ایسا تعلق قرآن سے پیدا کریں، قرآن کے دوست بن جائیں، ہم چلتے پھرتے فرقان بن جائیں، ہم قرآن کی دعوت دینے والے بن جائیں، عملی نمونے بن جائیں ہم قرآن کے، قرآن کو اپنا دوست بنائیں۔ اگر بنایا پھر تو خیر ہے، ہمارے روزگار کے مسائل بھی حل ہوں گے، بے حیائی کا سیلاب جو اس وقت چڑھ دوڑا ہے معاشرے میں، وہ مسائل بھی حل ہوں گے۔ نشے کی لت نے جو ہماری نسلوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھا ہے، اگر قرآن کو ہم نے اپنا دوست بنایا تو وہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہوگا۔ اور اس دنیا کے بعد بھی جب حساب و کتاب کا دن ہوگا، وہاں پر بھی قرآن کو اگر ہم نے اپنا دوست بنایا ہوگا، سفارش کرے گا ہمارے حق میں۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا، اس دنیا میں ذلتیں ہوں گی، رسوائیاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، روزگار کے مسائل ہوں گے، بے حیائی کے سیلاب ہوں گے، گناہوں کے بازار گرم ہوں گے، نشے کے ذریعے سے شیطان معاشروں کو تباہ کرے گا اور ہم بچا نہیں پائیں گے اگر قرآن کو اپنا دوست نہیں بنایا۔ اور آخرت میں بھی جب قرآن شکوہ کرے گا اور محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مدعی بن کر آئیں گے اور اللہ کے دربار میں کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پشت چھوڑ دیا تھا، اس کو نظر انداز کر دیا تھا، اس کو اپنا امام نہیں بنایا تھا، اس قرآن کو اپنا دوست نہیں بنایا تھا، تو پھر وہاں پر بھی رسوائیاں ہوں گی اور ہمیشہ ہمیش کا عذاب ہوگا۔ لہٰذا اے میرے پیارے دوستو، اے میرے عزیزو، اے میرے ایمانی ساتھیو، خدا را قرآن کو اپنا دوست بناؤ، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اب نہیں تو پھر کب، کس وقت کا، کس گھڑی کا تم انتظار کر رہے ہو؟ قرآن سے رشتہ جوڑو، قرآن کو اپنا امام بناؤ، تب ہی جا کر ہم عزتیں پائیں گے، ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہماری عزتیں محفوظ ہوں گی، ہماری جانیں محفوظ ہوں گی، ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی محبت عطا کرے، قرآن کا ادب کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کو ہمارا دوست بنائے اور ہمیں قرآن کا دوست بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اس قوم کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔